یار ویسے مسلمانوں کے جو اس وقت حالات ہوئے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اس کا کوئی حل، کوئی سلوشن ہے یا یہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا اور ایک دن آپ اور میں اس طرح سے بیٹھ کے شاید بات بھی نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں دیر از نو اوور نائٹ سولوشن فار دس. آئی بلیو دا اونلی سولوشن از دا موبلائزیشن آف یوتھ. یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوگا، یوتھ کو ایک پیج پر آنا ہوگا. انفارچونیٹلی آج جو ہے یوتھ ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ ہے. یوتھ کا جو کنسرن ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلم امت کی یونٹی یا مسلم امت کو ریوائیو کیسے کرنا ہے انہوں نے، جبکہ دے آر دا فیوچر لیڈرس. ٹھیک ہے، ان کا اب کنسرن کیا ہے؟ ان کے کنسرن ہے جی کہ وہ کیسے کما سکتے ہیں، کیسے ملٹیپل سورس آف انکم کر سکتے ہیں، ان کے سبسکرائبر کیسے بڑھیں، ٹک ٹک باجے بجا رہے ہیں، مختلف چیزوں میں جو ہے ان کو آپ کہہ لیں کہ بزی کر دیا گیا ہے بائی دا ویسٹ. ایک ایجنڈا کے تحت ڈیوائڈ اینڈ کنکر رول کے تحت ٹوٹلی ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اور ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے چینج کر دیے گئے. سو دا اونلی سلیوشن از دا موبلائزیشن آف یوتھ اینڈ دیٹ از ٹو اسٹارٹ بائی ٹیکنگ اسٹیپس اینڈ وی نیڈ ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ فار دس. اچھا، اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے جایا جائے؟ پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے فرام دی برتھ آف اسلام اینڈ فرام دی گریٹ لیڈرشپ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو فرسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنلائزڈ دی میسیج آف قرآن. پہلے انہوں نے خود انڈرسٹینڈ کیا، اس کے بعد اسی میسیج کو پریچنگ کرنے کا جب ٹائم آیا تو سب سے پہلے اپنے فیملی اور کلوز فرینڈس کو چوز کیا. جب ان کو پریچ کر دیا پھر اپنا سرکل ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اینڈ ہی ٹارگیٹڈ یوتھ اسپیسیفکلی. اور یوتھ میں بھی آپ دیکھیں جیسے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چوز کیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہی واز ان دی کمپنی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صحبت میں بیٹھے وہ اس اسلام سیکھ کے ہی بیکیم ون آف دی بیسٹ لیڈرز آف مسلم امہ. اپنی بریوری کریج کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ بن عمیر کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ہی واز دی فرسٹ امبیسڈر آف اسلام. مدینہ میں گئے، وہ اسلام وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا، پہلے کس کو نہیں پتا تھا، وہ بھی ایک ینگ ایج میں، یہ واز مے بی ان ارلی 20s اور ٹین ایجز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوٹینشیل دیکھا یوتھ میں، اس لیے ان کو چوز کیا اور ان کی تربیت کی اچھی طرح. اچھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں مدیہ، وہی والی بات ہے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کی ضرورت ہے. دا فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی دا تربیت اینڈ دی ایجوکیشن آف دا یوتھ. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ اور انڈیویجول لیول پر ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں چینج نہ سسٹم کو چینج کریں، سسٹم کو چینج کریں. سسٹم بعد میں چینج ہوگا، پہلے انڈیویجول لیول پر چینج ہوگا. تو چینج اوور آل فرام انڈیویجول لیول ٹو دا سسٹم لیول اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. اگر ہم اپنی لائف کے اندر وہ چینج لے کر آتے ہیں تبھی ایک آپ کہہ لیں کہ ریولیوشن یا ایک ریفارم پاسبل ہے. ادروائز ہمارا حال بالکل وہی ہوگا جو آج فلسطین کا حال ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، آئی ٹوٹلی انڈورس یور پوائنٹ. اور اس میں یہ ایڈ کریں بات کہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی خود کی حالت میں بدلے. تو اس میں ہمارے لیے میسیج ہے کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے خود کو مطلب وی شوڈ ورک آن آور سیلوز دین سلولی اینڈ گریجولی لک فار دی چینج ان دا سسٹم. مطلب اٹس ناؤ اور نیور. بے شک.